بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے معزز اور جمیل القدر پیغمبروں میں سے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایات میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے، جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھی، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذکریہ علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، جبکہ ذکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک و عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ سورۃ العمران میں ارشاد ہوا تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور ذکریہ کو ان کا متکلف بنایا۔ ذکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتی کی کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل عورت ہیں۔ اولاد کی خواہش حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک آپ بھی اولاد تھے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی اور بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جس کا ذکر یوں آتا ہے، ترجمہ، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بناؤ۔ ذکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب و رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن و معاشرت کے مقابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ ذکریہ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ ذکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ ذکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کرے گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک صالح اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ ذکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت جب بنی اسرائیل نے حضرت ذکریہ علیہ
अलैहिस्सलाम को मारने का कसद किया तो आपने जालिमों से बचने के लिए एक दरख्त के खोखले तने में जाते हुए देखा। जब वहां पहुंचे तो आपको कहीं ना पाया। इतने में लोगों के पास शैतान आया और बताया कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो यहाँ है। इसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। इंसान कितने ही बुलंदो बाला मुकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह के साथ इसे ज्यादा करब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, ना इसका शरीक हो सकता है। अल्लाह जलशाना की जात पाक वाहदा उला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा हमें अपने आप को लम्हे लम्हे गमराही से बचाना चाहिए ताकि अल्लाह की पकड़ से बचे रहें। इसके लिए ईमान की मजबूती हद दर्जा लाजम है। ईमान के लिए लाजम है कि इसके साथ इस्लाम भी पाया जाए। इसी तरह हकीकी इस्लाम के लिए शर्त है कि इसके साथ ईमान भी हो। ईमान दीन की हर इस बात को दिल से सच्चा मानने और जबान से इनका इकरार करने और अपने अमल से इसको जाहिर करने का नाम है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुकर्रर कर दिया है। जबकि इस्लाम अताअत व फर्मा बरदारी और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए और दीन की तालीमात पर पूरे तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।